السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مفتی صاحب سے ہم ایک غریب عورت کا واقعہ سننے والے ہیں کہ کیسے لوگ امیر بن جانے کے بعد، بڑے بن جانے کے بعد، ایک اونچی پوسٹ یا مقام حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو کیسے نیچا سمجھتے ہیں، کیسا حقیر سمجھتے ہیں، ان میں کس طرح سے تکبر آ جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک قصہ آج مفتی اے قاسمی صاحب سے ہم سنیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ قصہ کون سا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ واقعہ آج ہی مغرب کی نماز کے بعد میرے ساتھ پیش آیا، اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ لوگوں کو ایک بہت اہم بات بتانا ہے۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کو ضرور سننا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے ایک بہت قیمتی نصیحت ہے۔ ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی اچھے سے گزرے، اور جب مرنے کے بعد ہم اس دنیا سے جائیں، آخرت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو، پیغمبر ہم سے راضی ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور مجھے امید ہے، یقین ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، آپ کو یہ واقعہ ضرور سننا چاہیے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد میں مکتب جا رہا تھا اپنے، تو راستے میں میری بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ میری بائک کا جب پیٹرول ختم ہوا تو جس جگہ میری بائک کا پیٹرول ختم ہوا وہاں ایک ہوٹل ہے میرے ایک تعلق والے ہیں جن سے سلام دعا ہے، بس زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے بائک وہاں کھڑی کی اور اپنے بھائی کو میں نے کال کیا کہ بھائی ایسے ایسے پیٹرول ختم ہو گیا، مجھے پیٹرول بھجواؤ، اب میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ اتفاق سے اچانک سے ایک خاتون جو دیکھنے میں مانگنے والی نہیں لگ رہی تھی، وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے کچھ پیسے دے دو، میں بھوکی ہوں، کھانا کھانا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو کھانا کھانا ہے، چلو میں کھانا کھلوا دیتا ہوں۔ وہ بولی کہ نہیں مجھے پیسے دے دو۔ تو میں نے کہا آپ کو کھانا ہی تو کھانا ہے۔ تو وہ بولنے لگیں کہ میرے بچے بھی ہیں۔ تو میں نے کہا بچوں کو بلا لاؤ، میں سب کو کھانا کھلوا دوں گا۔ اچھا، میں جو ہے نا، کوئی اگر ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مانگنے والوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو صرف ڈھونگی ہوتے ہیں، ان کی ضرورت کچھ نہیں ہوتی، ان کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے میرا جو مقصد رہتا ہے وہ یہ کہ بھائی اس کی مجھے ضرورت پتہ چلے، اس کی ضرورت میں پوری کر دیتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا، خاتون سے، تو وہ کہنے لگی میں بیوہ ہوں، میرے بچے گھر پہ ہیں، میں بچوں کو لینے جاؤں گی۔ میں نے ہاں آپ لے آؤ۔ تو وہ بولی پھر کہ ایسا کرو آپ مجھے ہی کھانا کھلوا دو۔ میں نے کہا چلو، پھر میں نے یہ دل میں سوچا کہ چلو ان کو کھانا کھلوا دوں گا، اور جب یہ کھانا کھا لیں گی تو پیک کروا کے ان کو دے دوں گا کہ بھائی اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ۔ تو وہ جو ہوٹل ہے، اچھا وہ ہوٹل ذرا تھوڑا سا بڑا ہوٹل ہے نا، پیک کر کے نہیں دیتے، پیک کر کے دیتے ہیں نا، لیکن تھوڑا سا بڑے ہوٹل والے ہیں وہ۔ تو میں اوپر گیا اور میں نے اس ہوٹل کے مالک سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ بھوکی ہیں خاتون، اور ان کو آپ جو ہے نا کھانا دے دو، میں ابھی پیمنٹ آپ کو کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے جو ہے نا میرا کال آ گیا۔ اتفاق سے ایک مفتی صاحب سے میری بات چل رہی تھی تو ان کا کال آ گیا مفتی صاحب کا، تو میں بات کرنے لگا۔ میں ان سے بات کر رہا تھا، اسی درمیان میں نے دیکھا کہ جس ہوٹل کے مالک سے میں نے کہا تھا کہ ان خاتون کو کھانا دے دینا آپ، میں ابھی پیمنٹ آپ کو کرتا ہوں، تو میں نے فون پر ہی بات کر رہا تھا میں کہ وہ ہوٹل کے مالک نے مجھے بلایا اور بولتے ہیں ارے مفتی صاحب آپ بھی کن کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یہ خاتون روزانہ مانگنے آتی ہیں، آدھے گھنٹے انہوں نے مانگ لیا، اب آپ سے کھانے کے لیے بول رہی ہیں۔ جن سے میری بات ہو رہی تھی وہ مفتی صاحب تھے، تو میں ان کی بات ہوٹل کے مالک کی پوری نہیں سن پایا۔ میں نے کہا ابھی میں آپ کو آنسر دیتا ہوں۔ تو میں باہر آ گیا بات کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہوٹل کا مالک جو ہے نا وہ خاتون کو ایسے جھڑک رہا ہے، باہر جاؤ باہر جاؤ، یہاں سے، یہاں کیوں آ گئی اندر، تمہارا کوئی کام نہیں، اندر مت گھسنا، بالکل باہر جاؤ، فوراً باہر نکالو ان کو، فوراً باہر نکالو۔ میں باہر آ ہی چکا تھا، لیکن میں دور سے یہ ساری باتیں اس ہوٹل کے مالک کی جو بیوہ عورت کے ساتھ وہ جو برتاؤ کر رہا تھا وہ میں سارا دیکھ رہا تھا۔ وہ خاتون باہر آ گئیں، میں ابھی کال پر ہی بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں دیا کھانا۔ میں نے کہا کھانا نہیں دیا تو کوئی بات نہیں۔ میں نے ان کو کچھ پیسے دیے اور میں نے کہا اماں آپ جائیے اور آپ جو ہے کھانے کا انتظام اپنے گھر پر کیجیے گا، اور بھی جو ضرورت آپ کو ہو آپ مجھے بتائیے گا۔ میں نے ان کو اپنا سارا نمبر وغیرہ سب دیا، لیکن اب میں وہاں بھیڑ بھی ہو رہی تھی، میں اس ہوٹل کے مالک سے کیا کہتا، لیکن میں آپ لوگوں سے تو کہہ سکتا ہوں نا۔ میں جو آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر آپ کے اندر تکبر آ گیا،
اگر آپ کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، اگر آپ کسی فقیر کو یا کسی غریب کو یا کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، آپ ایک بہت اچھی پوزیشن پہ ہو لیکن آپ اپنے سے نیچے والے کو حقیر سمجھ رہے ہو، کسی فقیر کو آپ جھڑک رہے ہو، ہے نا، تکبر کے انداز میں، اور اس کو نیچا سمجھ کے جھڑک رہے ہو، باہر جاؤ باہر جاؤ، حالانکہ اگر مجھ سے کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، تم اس کو چیئر پہ بٹھا کے کھانا کھلاؤ، اس بیوہ خاتون کو تم میز کرسی پہ بٹھا کے کھانا کھلاؤ، میں تمہیں ڈبل پیسہ دوں گا، میں کہہ سکتا تھا، لیکن پھر یہ فجیتے اور تھوڑے سے فساد بڑھتے ہیں، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اسی لیے میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن مجھے حیرانی ہوئی، اور حیرانی مجھے اس بات پر ہوئی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ 10 سال پہلے یہی وہ ہوٹل تھا جس کا مالک علماء سے دعائیں کروایا کرتا تھا، بھئی دعا کر دو ذرا ہوٹل چل جائے، اور میں نے دیکھا ہے کہ کئی بار یہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا، لیکن 10 سال کے بعد جب اس کا ہوٹل چل گیا تو آج وہی دن تھا، وہ بیوہ خاتون کو جھڑک رہا تھا، تکبر کے انداز میں بول رہا تھا باہر جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ۔ ارے بھائی اگر آپ کو نہیں دینا، آپ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ، کسی غریب کو آپ کو نہیں دینا ہے، آپ بول سکتے ہو کہ اماں جی باہر جاؤ ابھی نہیں ہے بعد میں آئیے گا، آپ کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے انداز میں تکبر ہو، آپ اس طرح سے کسی غریب کو جھڑک رہے ہو کہ جیسے وہ انسان ہی نہ ہو، آپ اس کو نیچا سمجھ رہے ہو، خدا کی قسم اللہ کو غضب آ جاتا ہے، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو نیچا مت سمجھو، وہ کسی بھی برادری کا ہو، وہ کسی لیول کا ہو، وہ غریب ہو یا وہ یتیم ہو یا پھر وہ بیوہ ہو، وہ حالات کا مارا ہے۔ اگر یہ حالات اس کے ساتھ ہیں تو خدا کی قسم یہ حالات تمہارے ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زمانہ ہے، یہ دن ہے جو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج اگر وہ فقیر بنا ہوا ہے تو اللہ تمہیں بھی فقیر بنا سکتا ہے، تمہیں جس نے بادشاہ بنایا وہ تمہیں فقیر بھی بنا سکتا ہے۔ وہ تو وہ خدا ہے جو کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ تو اس وقت مجھے اس دکان کے سامنے کھڑے ہوئے اس کے 10 سال پہلے کی باتیں یاد آئیں۔ 10 سال پہلے کیسے وہ کہتا تھا میرا ہوٹل چل جائے ہوٹل چل جائے، آج جب چل گیا تو اس بیوہ کو وہ جھڑا کرائے۔ بہرحال میں نے اس خاتون کو پیسے دیے اور میں نے کہا اماں جی آپ جائیے، اور آئندہ کے لیے کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ میں آپ لوگوں کو یہ واقعہ سنانے کے بعد جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ دینا چاہتا ہوں، میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو اچھے انداز میں کہہ دو کہ نہیں ہوگا، لیکن جھڑکو مت۔ آپ کے انداز میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، خدا کی قسم اگر آپ کے انداز میں تکبر آ گیا، آپ ایک اونچی پوسٹ پر ہو، آپ کے انداز میں اگر تکبر آ گیا، آپ دوسرے کو نیچا سمجھ رہے ہو، آپ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ دنیا میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے، آپ آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، نیچے والوں کو، حقیر لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، فقیر لوگوں کو، بیوہ اور یتیم لوگوں کو کبھی بھی بے عزت مت کرو، ان کو حقیر مت سمجھو، ان کی بے عزتی مت کرو، ان کا دل مت دکھاؤ۔ ان کا اگر دل دکھ گیا خدا کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ سکسیز ہونا چاہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، آپ کو نہیں مدد کرنی، اچھے انداز میں اس کو کہہ دو کہ ابا جی آگے دیکھو، اماں جی معاف کرو، میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے بعد میں، لیکن جھڑکو مت۔ میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، خاص طور پر تکلیف اس لیے بھی ہوئی کہ مسلمان جس کی عادت اور اخلاق تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور جس مسلمان کو اللہ نے اتنا نواز دیا آج اس کا انداز چینج ہو گیا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق چینج ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی عادتیں چینج ہو جاتی ہیں جب وہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ نے پیسے سے نواز دیا، اللہ نے آپ کو عزت سے نواز دیا، اللہ نے آپ کو اونچی پوسٹ عطا فرما دی، تو آپ کے اندر تواضع پیدا ہو جائے، آپ کے اندر جھکاؤ پیدا ہو جائے، آپ کے اندر سے تکبر نکل جائے، تب تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسی لیے میری ان نصیحتوں پر عمل کیجئے گا، اس واقعے کو شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں اور جب بھی یہ فیلنگ آئے کہ یہ چھوٹا ہے تو استغفر اللہ پڑھیے گا، اعوذ باللہ پڑھیے گا۔ یہ کچھ دل کی باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ مفتی اے ایم قاسمی صاحب نے جو یہ واقعہ بتایا ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے امیر انسان بڑے بن جانے کے بعد دوسرے لوگوں کو نیچا سمجھتے ہیں۔
اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا ہے اور چھیننے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے۔ بڑے انسان کو چاہیے کہ وہ غریب انسان کے ساتھ، چھوٹے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ تکبر کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تکبر سے بچیں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔